کیمیا گر، یہ کتاب پاولو کوئلیو نے لکھی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں دی الکیمسٹ۔ اس کتاب کا مین میسیج یہ ہے کہ اپنے دلوں کی خواہشات پر عمل کریں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کریں۔ چھوٹے لڑکے کے سفر کے دوران وہ دل کو سنتا اور شگونوں کی زبان پر عمل کرنا سیکھتا ہے۔ اس کتاب میں سینٹیاگو نام کے بچے کی ایک کہانی ہے۔ اس کتاب کی مشہوری کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہ کتاب آپ کو ایک بصیرت فراہم کرتی ہے کہ زندگی مختلف تناظر میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے خواب کتنے اہم ہیں۔ یہ کتاب آپ کو اپنے خوابوں کو زندہ رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ ہمارا ہر دن اگلے دن کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان اچھے زندگیوں کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے۔ زیادہ تر دن میرے لیے یکساں ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو حال سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتا۔ سینٹیاگو جو کہ ایک چرواہا تھا، وہ کسی دنیاوی خزانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس ناول میں کچھ علامتیں ہیں۔ سونا مطلوبہ علم کے حصول کے لیے علم، کام اور وقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہاکس جارحیت کی علامت ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑا طاقت اور جذبے کی علامت ہے۔ ہاکس کی طرح گھوڑے پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ نخلستان زندگی، محبت اور گھریلو پن کی علامت ہے۔ سینٹیاگو بار بار خواب دیکھتا ہے کہ اگر وہ مصر کے اہراموں کا سفر کرتا ہے تو اسے کوئی پوشیدہ خزانہ مل جائے گا۔ سینٹیاگو کو ایک پراسرار بوڑھا آدمی ملتا ہے جو اس کا دماغ پڑھ سکتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اس کو اچھے اور برے شگونوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ سینٹیاگو اپنے ریوڑ کو بیچ کے ٹینجر چلا جاتا ہے کشتی کے ذریعے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک چور سینٹیاگو کا سارا پیسہ چوری کر جاتا ہے۔ سینٹیاگو اپنے گھر واپس آنے کے لیے پیسے کمانے کا راستہ تلاش کرتا ہے اور ایک کرسٹل مرچنٹ کی دکان میں کام مل جاتا ہے اسے۔ 11 مہینے دکان میں کام کرنے کے بعد سینٹیاگو کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کرے، کیا اندلس واپس چلا جائے اور بھیڑیں خریدے یا اپنے خوابوں کے پوشیدہ خزانے کے تعاقب میں صحرا کا تعاقب کرے۔ وہ مصر جانے والے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران سینٹیاگو صحرا کی آواز سننے اور اسپریچولیٹی کو دریافت کرنے میں ٹائم لگاتا ہے۔ اور راستے میں اسے ایک عرب لڑکی ملتی ہے جس سے مل کے اسے فوری طور پہ اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ سینٹیاگو مصری اہرام پہنچتا ہے اور کھودنے لگتا ہے۔ زمین میں کچھ بھی دفن نہیں ملا۔ چوروں نے سینٹیاگو کو زد و کوب کیا اور اس کی رقم لوٹ لی۔ سینٹیاگو اندلس میں واپس چلا جاتا ہے اور اسی چرچ میں جہاں اس نے خزانے کا خواب دیکھا تھا، اس کا خزانہ اسے وہیں مل جاتا ہے۔ وہ درخت کے نیچے دبے زیورات اور سونے موجود ہوتے ہیں اسپین میں۔ مین میسیج اس کتاب کا یہ ہے کہ سینٹیاگو اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کتاب کی 65 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں زندگی کا راز بتایا گیا ہے کہ زندگی کا راز 7 بار گرنا اور 8 بار اٹھنا ہے۔ اس کتاب میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خوفزدہ ہونا بند کریں۔ اس کتاب میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے، آپ گرنے سے کہیں زیادہ مرتبہ اٹھیں تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کتاب کا میسیج یہ ہے کہ لڑکا اپنے سفر پہ روانہ ہوتا ہے اور جلد ہی سب کچھ کھو دیتا ہے۔ سبق یہ ہے، اپنے خواب کی تعاقب کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ سب کچھ کھو سکتے ہیں اور سفر کے دوران آپ کو یقینی طور پر آزمایا جائے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ لڑکا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اور کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، تاہم جس کاروبار پر وہ کام کرتا ہے وہ اس کے خواب کا حصہ نہیں۔ سبق یہ ہے، ہم سب میں ایسی مہارت ہے کہ ہم اپنے خواب کی پیروی میں ناکام ہو سکتے ہیں یا پھر عام زندگی کی راحت پا سکتے ہیں
اگرچہ یہ راستہ مادی اطمینان فراہم کرے گا، لیکن اس سے حقیقی اطمینان کا امکان نہیں۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اپنا کام اکیلے طور پہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں خود پہ بھروسہ کرنے اور اپنے خوابوں پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا خزانہ ہمارے پیروں پر موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک ہم طویل سفر کرنے کی مشکلات برداشت نہ کریں۔ اس کتاب کا ایک مشہور کوٹ، جب آپ کچھ چاہتے ہیں تو ساری کائنات آپ کو اس کے حصول میں مدد کرنے کی سازش کرتی ہے۔ جب ہم زندگی میں کچھ چاہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے بارے میں کچھ کریں۔ جہاں بھی آپ کا دل ہے وہیں سے آپ کو اپنا خزانہ مل جائے گا۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو خواب کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیتی ہے، ناکامی کا خوف۔ لہٰذا خواب دیکھتے رہیں اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں جب تک کہ آپ کے اہداف حقیقت میں نہ آ جائیں۔ میں اپنے ماضی یا اپنے مستقبل میں نہیں رہتا ہوں، مجھے صرف حال میں دلچسپی ہے۔ اگر آپ موجودہ وقت پر ہمیشہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں تو آپ خوشحال انسان بنیں گے۔ زندگی آپ کے لیے خوشگوار تہوار ہوگی، کیونکہ زندگی وہ لمحہ ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں۔